محمد کے بیٹے کی شادی تھی، لیکن دین محمد کا بڑا بھائی کسی بات پر کچھ عرصے سے خفا تھا، تو دین محمد نے اپنے بیٹے یعنی دولہے کو بڑے بھائی کے گھر کے باہر ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور بڑے بھائی سے یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا کہ صبح 9 بجے بارات کا وقت مقرر ہے اور آپ کے بنا بارات لے کر نہ میں جا سکتا ہوں۔ بیٹے کی شادی قریب آئی تو دین محمد نے اپنے بڑے بھائی کو منانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ کیسے ممکن تھا کہ دین محمد کے بیٹے کی شادی میں دین محمد کا بڑا بھائی اور دولہے کا تایا ہی موجود نہ ہو، کیونکہ پہلے اس بات کو بہت غلط سمجھا جاتا تھا کہ جس سے اپنے سگے رشتے نہیں سنبھالے جاتے، وہ آنے والے رشتے یا بننے والے رشتے کیا خاک سنبھالے گا۔ آج کل تو خیر ہم لوگ ماڈرن ہو چکے ہیں، اب تو باپ کے بنا بیٹے کی اور ماں کے بنا بیٹی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر باقی رشتے کس کھیت کی مولی ہے۔ دین محمد اپنے بڑے بیٹے کو لے کر اپنے بڑے بھائی یعنی دولہے کے تایا کے گھر پہنچ گیا اور منانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بڑے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی اور پیر پکڑ کر ہر طرح کی منت سماجت بھی کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اگلے روز ہی بارات لے کر لڑکی والوں کی طرف جانا تھا۔ جب بڑا بھائی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو دین محمد نے اپنے بیٹے یعنی دولہے کو بڑے بھائی کے گھر کے باہر ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور بڑے بھائی سے یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا کہ صبح 9 بجے بارات کا وقت مقرر ہے اور آپ کے بنا بارات لے کر نہ میں جا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کا بھتیجا اپنے تایا کے بغیر بارات لے کر جانے پر رضامند ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دین محمد کے جانے کے بعد دولہے کا تایا بار بار گلی میں جا کر دیکھتا رہا کہ شاید بھتیجا چلا گیا ہو، لیکن بھتیجا جوں کا تو وہاں موجود تھا۔ رات کے 3 بجے دولہے کے تایا نے اپنے کپڑے بدلے اور اپنا حقہ ہاتھ میں لے کر گلی میں پہنچا۔ اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چل یار چلتے ہیں، تیرا باپ تو ویسے بھی پاگل ہے۔ تایا اور بھتیجا شادی والے گھر پہنچے تو سب نے استقبال کیا اور دین محمد نے پوچھا کہ بھائی جان آگے آپ؟ جواب ملا کہ کیسے نہ آتا، لڑکی والے کیا سوچتے کہ دولہے کا تایا بارات میں کیوں نہیں آیا اور ایسے خاندان کی بدنامی ہوتی، اور اوپر سے تم دولہے کو گلی میں بٹھا کر چلے گئے تھے۔ یوں ہنسی خوشی یہ شادی اپنے اختتام کو پہنچی۔ رشتے اس طرح جوڑے جاتے ہیں، یہ مقام ہوتا ہے رشتوں کا، مگر خیر چھوڑیں، ہم تو ماڈرن ہیں، نئے زمانے کے لوگ ہیں، باشعور ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ تو پرانے لوگ تھے، وہ تو جاہل تھے، وہ تو ان پڑھ تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی انسان کو سبق حاصل ہو۔